حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ کو یاد کرنے والا شخص بخشایا ہے اور اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں رہتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت سے ترغیب میں نقل کیا ہے کہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی پکارتا ہے کہ اے خیر کی تلاش کرنے والے متوجہ ہو اور آگے بڑھ، اور اے برائی کے طلبگار بس کر اور آنکھیں کھول۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کی جاوے، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جاوے، کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جاوے، کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جاوے۔ اس سب کے بعد یہ عمل بھی نہایت ضروری اور قابل لحاظ ہے کہ دعا کی قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط بھی وارد ہوئی ہیں کہ ان کے فوت ہونے سے بسا اوقات دعا رد کر دی جاتی ہے۔ من جملہ ان کے حرام غذا کھانے کی وجہ سے دعا رد کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے پریشان حال آسمان کی طرف ہاتھ کھینچ کر دعا مانگتے ہیں، یا رب کرتے ہیں، مگر کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، ایسی حالت میں کہاں دعا قبول ہو سکتی ہے؟ میرے بھائی دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، لوگ فضائل سنتے ہیں، افطاری کا انتظام کرتے ہیں۔ ویسے بھی افطار کرانے والے کا ثواب اتنا ہے کہ جتنا روزہ رکھنے والے کا ثواب ہے۔ روزہ جس نے رکھا جتنا اس کو اجر ملے گا، افطار کرانے والے کو بھی اجر اتنا ملے گا۔ بابو کا فرمان ہے کہ ایک آدمی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، ایک افطار کرانے والے کو ایک لسی کا گھونٹ پلا دیا یا پانی کا گھونٹ پلا دیا یا ایک کھجور دے دی، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈال دیے، تو روزہ رکھنے والے جو ہے نا، جتنا آدمی نے اس کو کھایا تو اس کو پورا کا پورا اجر ملے گا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی نے پیٹ بھر کر کھانا کسی کو کھلایا تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے حوض کوثر کا پانی پلانے گے اور جنت تک جانے تک جو ہے نا اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ جو اتنا بڑا سخت دن ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، اتنا گلی میں ایک نیزے تک سورج ہوگا، بڑی جو ہے نا اس وقت مشقت ہوگی۔ مگر یہ اپنی جگہ پر فضائل ہے۔ ایک آدمی نے حرام کمایا، چوری کے مال سے اور ڈاکے کے مال سے، سود کے مال سے افطاری کرواتا ہے تو اس کو اجر کوئی نہیں ملے گا۔ کھانے والے کا تو پیٹ بھر جائے گا، اس کو پتہ نہیں یہ کیسا مال ہے، لیکن یہ حرام کھلانے والا ہے، اس کو الٹا گناہ ملے گا، نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے نہ اس کو اتنا اجر ملے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عزم کریں افطار جنت پارٹیوں میں اور اپنے حلال مال میں سے لوگوں کو کھلائیں تاکہ یہ مہینہ سیزن کا مہینہ ہے، اس میں ہم جتنا بڑھ کر اللہ کی عبادت کریں گے، خرچ کریں گے، اللہ اتنا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ